رفیق محترم گرامی قدر باوقار معزز سامعین کرام وعلماء ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک آپریٹر صاحب آپ ای کو ختم کر دیجیے اور آواز کو بڑھا دیجیے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والصلاة والسلام علی محمد سید الانام وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت و عقیدت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، محسن انسانیت، نبی محتشم، نبی دو عالم، جناب حضور احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ پورا مجمع مل کر کے پڑھے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہر ٹانڈا یہ ایک علم و ادب کی سرزمین ہے۔ اسی شہر سے بڑے بڑے علماء اور فضلہ پیدا ہوئے۔ آپ حضرات آج کے اس اجلاس جشن عید میلاد النبی و عرس امام الدین اولیاء میں شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور اس کی سعادتیں ہم سب کے ساتھ۔ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ ترنم جناب راہی بصری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، شاعر اہل سنت جناب راہی بصری صاحب قبلہ۔ میں اور تمام حضرات کی طرف سے ہندوستان کی بہت مشہور آواز جس میں ہر ایک نوجوان، بچے، بزرگ کے دل میں اپنی جگہ بنا رکھی ہے، الحمدللہ رب العالمین، کئی سالوں سے حضرت نعت و منقبت کے اشعار پورے ہندوستان میں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جاتے ہیں اور سناتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے
کہ آج کے اس بزم محبت میں عالی جناب گرامی قدر عزت مآب سید نفیس احمد صاحب قبلہ، انہوں نے حضرت شاعر اہل سنت راہی بستمی صاحب قبلہ کو آج مدعو کیا، اور آپ کے سامنے حاضر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کریں، کیونکہ جب کوئی چیز محفل میں جس کا سب انتظار کرتے ہیں جب وہ آ جاتی ہے تو اس کے بعد آدمی کسی کو سننا پسند نہیں کرتا، لیکن آپ حضرات تھوڑی دیر مجھے سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کروں گا، کیونکہ مقابل کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، اور جہاں تک شاعر کا تعلق ہے، جب وہ کوئی اچھی نعت پڑھ کے جاتے ہیں، جب دوسرے سال آتے ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ حضرت وہی نعت پڑھیے جو آپ پچھلے سال پڑھے تھے، مگر اگر کسی مقرر نے ایسا کر دیا جو پچھلے سال تقریر کری تھی وہی آ کر دوبارہ کر دی تو اس کی خیریت نہیں ہے، کہ لوگوں کا مزاج ہے۔ بہرحال درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مائک آپریٹر صاحب تھوڑی سی آوازات اور بڑھا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ میں آج کی اس بزم میں خاص کر نوجوانوں سے گفتگو کروں گا کہ وہ میری بات کو بغور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کا ماحول بہت خراب ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جتنا ہندوستان کا ماحول خراب ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارے خاندان کا ماحول خراب ہے، اور یہ ہر شخص جانتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کا بدمعاش سے بدمعاش آدمی یہ چاہتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرے بچے باکردار ہوں، میرے بچے بااخلاق ہوں، میرے بچے تہذیب والے ہوں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس انسان کا شب و روز صبح و مساء اسی چیز میں گزرے کہ بغیر بدمعاشی کیے اسے سکون نہیں، اسے چین نہیں، مگر ایسا آدمی بھی چاہتا ہے کہ اس کے بچے باکردار اور بااخلاق ہوں۔ اب آپ دیکھیے اگر معاشرے میں کسی چیز کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو جگہ جگہ پر وہ چیزیں ملنے لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مٹھائی بہت اچھی بناتا ہے تو اس کی برانچیں آپ کو ہر شہر میں ملیں گی۔ یہ ہر شخص کی خواہش ہے کہ اس کے بچے نیک ہوں، اچھے ہوں، اور ہر ملک کے لوگ یہ چاہتے ہیں، مگر آج اس پر کام نہیں ہو پا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے باکردار نہیں۔ اب ہمارے بچے باکردار بنے تو کیسے؟ ان کو بنائے باکردار تو کون بنائے؟ ان کو سنوارے تو کون سنوارے؟ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جان والے ہیں، جن کے اندر روح ہے، انسان کے علاوہ کسی نے بھی آج تک ترقی نہیں کی۔ صرف جاندار میں انسان ہی ایک ایسا ہے کہ جس نے ترقی کی ہے،
اس کے علاوہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں کسی نے ترقی نہیں کی. یا آپ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں انسان اور جانور کے درمیان فرق کیا ہے؟ دونوں کے درمیان امتیاز کیا ہے؟ ایک جانور کا بچہ اگر بکری کا بچہ ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنی عمر میں چلنے لگے گا، کتنی دیر میں یہ بولنے لگے گا، اور کتنے سال میں یہ بڑا ہو جائے گا، اور کتنی عمر میں اس کا انتقال ہو جائے گا. یہ سب جانتے ہیں. مگر ایک انسان یہ تو پتا ہے کہ اس کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، کتنے دنوں میں ہوتی ہے، مگر انسان آگے چل کر کیا بنے گا، وہ کیا بن سکتا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. اللہ اور اس کے رسول تو جانتے ہیں، مگر ایک عام انسان نہیں جانتا کہ وہ بنے گا کیا. ایک عام انسان پیدا ہونے والا شخص اگر وہ گزشتہ زمانے میں، پچھلے زمانے میں اگر پیدا ہوا تو ایک عام انسان تھا. پیدائش میں دنیا کے سارے انسان برابر ہیں. اب کون سی چیز ایسی ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے اوپر کر دیتی ہے؟ آخر دنیا کی کون سی چیز ایسی ہے جو ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان فرق پیدا کر دیتی ہے؟ آج اگر ہم دیکھیں تو انسان اور جانور کے درمیان فرق یہ ہے کہ جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی وہ اپنے ماں باپ کی اصلیت پر، یعنی جتنی ان کے ماں باپ کی کیپیسٹی ہوتی ہے، جانور کا بچہ کچھ دنوں میں یا کچھ گھنٹوں کے بعد وہ ساری عادتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. مگر انسان ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ایک مچھلی کا بچہ ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی فوراً تیرنے لگتا ہے. اگر ایک میڈک کا بچہ ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی فوراً پھدکنے لگتا ہے. اگر ایک پرندے کا بچہ ہے تو وہ چند دنوں میں اپنے ماں باپ کی طرح پرواز کرنے لگتا ہے. اگر ایک بکری کا بچہ ہے تو وہ چند گھنٹوں میں اپنی ماں کی طرح بولنے لگتا ہے، چند گھنٹوں میں اپنے باپ کی طرح چلنے لگتا ہے. مگر انسان کا بچہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی چند گھنٹوں کے بعد اپنے ماں باپ کی طرح کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کبھی کسی نے نہیں دیکھا. تو جانور اور انسان کے درمیان فرق یہ ہے کہ جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ کی جتنی خصلتیں اور عادتیں ہیں وہ سب اس کے اندر پائی جاتی ہیں. مگر انسان کا بچہ اس سے بالکل خالی ہوتا ہے. اس کے اندر ماں باپ کی کوئی خصلت یا کوئی عادت ایسی نہیں ہوتی کہ جس کی بنیاد پر وہ لوگوں میں ممتاز ہو سکے. آپ دیکھیں آج ہماری تربیت کا ماحول کیا ہے. اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کو 7 سال تک نماز کا حکم دو، مارو نہیں. اگر بچے کو نمازی بنانا ہے، اس کو مسجد سے قریب کرنا ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کو مارو نہیں بلکہ اس کو نماز کی عادت ڈلواؤ.
آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ 2 سال یا 3 سال کا ہے اور اگر کچھ غلطی کر دیتا ہے تو فوراً ہم اس کو سزا دینے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس طرح سے بچوں کی تربیت نہیں کی جا سکتی۔ اگر مال سے بچوں کی تربیت ہوتی تو نماز جیسی اہم عبادت کے لیے یہ نہ کہا جاتا کہ 7 سال تک بچوں کو صرف نماز کا حکم دو، مارو مت۔ نماز کے لیے مارنے کا حکم 10 سال کی عمر میں دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ جب بچہ پیدا ہو اور 7 سال تک اس کے اندر جو بھی عادتیں ہیں وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ہی سیکھے گا، اس کو مارنا نہیں ہے۔ آج ہم بچوں کی تربیت کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نمازی بن جائے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم خود نماز پڑھتے ہیں؟ 0 سے لے کر کے 7 سال تک کا بچہ اور اس کا ذہن بالکل ٹیپ ریکارڈ کی طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایک ٹیپ ریکارڈ میں اگر آپ نے کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں بجانا شروع کر دی تو ٹیپ ریکارڈ کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، آپ اس کے اندر ڈاؤن لوڈ کر کے جو بجاؤ گے وہ بجے۔ چاہو تو آپ اس ٹیپ ریکارڈ کے اندر قرآن و حدیث کی باتیں سن لو، اور چاہو تو آپ اس ٹیپ ریکارڈ کے اندر لہو لعب کی باتیں سنو۔ اس کو نہیں پتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہے حرام کیا ہے، وہ نہیں جانتا ہے حلال کیا ہے۔ چھوٹا سا بچہ نہیں جانتا ہے کہ ثواب کیا ہے، چھوٹا سا بچہ نہیں جانتا ہے گناہ کیا ہے، چھوٹا سا بچہ نہیں جانتا ہے کہ نماز کیا ہے، چھوٹا سا بچہ نہیں جانتا ہے کہ روزہ کیا ہے۔ جب وہ بچہ کچھ جانتا نہیں ہے، اس کو کسی بارے میں علم نہیں ہے، تو ہم کیسے اس بچے کے سامنے کہتے ہیں کہ بیٹا تم نماز پڑھو، بیٹا تم قرآن کی تلاوت کرو۔ اگر ہمیں اپنے بچے کو نمازی بنانا ہے تو اس کے لیے پہلے ہمیں خود نمازی بننا ہوگا۔ اور کیسے؟ بچے کو نہیں پتا ہے کہ نماز کسے کہتے ہیں۔ بچے کو نمازی بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، میں نے جیسے بھی آپ کو بتایا کہ بچے کا ذہن بالکل ٹیپ ریکارڈ کی طرح ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر جو بجاؤ گے وہ بجے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے بچے کا ذہن ہوتا ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا 3 سال کا بچہ ہے، جب اذان ہوئی آپ فوراً اٹھے اور اٹھنے کے بعد بیٹھ گئے، اذان آپ نے سنا، ابھی بچہ آپ کا 3 سال کا ہے، نماز کے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ نماز کیا ہے، مگر بچے کو نمازی بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو عملی جامہ پہنا۔ وہ آپ کی جو جو حرکتیں دیکھے گا وہ اپنے ذہن میں کیچ کرتا چلا جائے۔ کیسے؟ جیسے آپ کا ایک نیا کمپیوٹر خریدے، مارکیٹ سے آپ کمپیوٹر خرید کر کے لائے، ایپل کا ہو، ایچ پی کا ہو، ڈیل کا ہو، کسی بھی کمپنی کا ہو، آپ کو خرید کر کے لائیں اور آپ اس کمپیوٹر سے کہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کمپیوٹر کہ 2 اور 2 کتنا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر آپ کو نہیں بتا پائے گا کہ 2 اور 2 4 ہوتا ہے، 3 اور 3 6 ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کو نہیں معلوم، اس لیے کہ ابھی تک اس کمپیوٹر کے اندر کیلکولیشن کا کوئی بھی سافٹ ویئر نہیں بنا ہے۔ تو جب تک کہ کمپیوٹر کے اندر کوئی بھی کیلکولیشن کا سافٹ ویئر نہیں بنے گا وہ آپ کو مہنگا سا مہنگا کمپیوٹر نہیں بتا سکتا کہ 2 اور 2 کتنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بچے کا ذہن ہے۔ آپ کو بچے کو اگر نمازی بنانا ہے کیا کرنا ہوگا؟ بچہ چھوٹا ہے، اذان ہوئی، آپ نے فوراً آستین کو موڑا، گئے گھر میں، وضو کیا، آپ نے آئے، سر پر ٹوپی رکھا، اپنے ہاتھوں کو پوچھا اور باہر نکل گئے۔ اگر ایک چھوٹا سا بچہ اسی عادت کو 0 سال سے لے کر کے 7 سال تک دیکھے
اسے اذان کہتے ہیں، اسے نماز کہتے ہیں، اسے وضو کہتے ہیں، بچہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ اب وہ دیکھے گا 7 سال تک اگر بچہ یہی مسلسل عمل دیکھتا رہے تو آپ بتاؤ کہ وہ چھوٹا سا بچہ جسے ہم سکھاتے ہیں کہ بیٹا ان کو سلام کرو، تو چھوٹا سا بچہ فوراً ہاتھ اٹھا کر کے سلامی کا اشارہ دینے لگتا ہے۔ جب بچے کو ہم نے یہ سکھایا تو وہ ہمارے گھر میں آنے والے مہمان کو سلام کرنے لگا۔ اگر ہم اپنے بچے کے سامنے نماز پڑھنے کا طریقہ 1 سال سے لے کر کے 7 سال تک اگر ہم اپنی گاما پھیلائیں گے تو خدا کی قسم ہمارا بچہ نمازی بچہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جل سید میلاد النبی، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچہ دیکھتا ہے کہ آپ جب آواز آتی ہے، میری ماں ہے وہ بیٹھی ہے، فوراً اپنے سر پر دوپٹہ رکھ لیتی ہے۔ دوپٹہ رکھنے کے بعد میری ماں مصلی اٹھاتی ہے، گھر میں مصلی بچھا لیتی ہے اور اس کے بعد اس طرح سے ہاتھ اٹھاتی ہے، سینے پر ہاتھ رکھتی ہے، پھر جھکتی ہے۔ نہیں جانتا ہے نہ کہ رکوع کسے کہتے ہیں، نہیں جانتا ہے کہ سجدہ کسے کہتے ہیں۔ اگر بچے کو اپنے گھر میں نمازی بنانا ہے تو صرف 4 سال یہ عمل شروع کر دو، وہ بھی دور نہیں ہوگا کہ ایک ماں کے بغل ایک چھوٹا سا بچہ کپڑا لے کر کے آئے گا اور بچھائے گا، اور جس طرح سے ماں کرتی جائے گی بچہ ماں کی اسی ادا کو اپناتا ہوا چلا۔ اس طرح سے بچہ نمازی بنے گا۔ اگر بچے کو قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری بنانا ہے، بچہ نہیں جانتا ہے کہ کسے کہتے ہیں قرآن، اسے نہیں پتا ہے کہ قرآن کی فضیلت کیا ہے، بچہ نہیں جانتا ہے کہ حدیث کی فضیلت کیا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے بچہ جب دیکھے گا چھوٹا سا ہے، ماں اپنے کمرے میں بیٹھ کر سب سے اوپر ایک الماری کھولتی ہے، اس الماری سے کتاب کو نکالتی ہے۔ نہیں جانتا ہے نا بچہ قرآن کیا ہے، ماں اس کو چومتی ہے، سینے سے لگاتی ہے اور اس کے بعد پھر پڑھنے بیٹھ جاتی ہے۔ جب اس طرح سے ایک ماں مسلسل 7 سال تک یہ عمل کرے گی اور چھوٹا سا بچہ وہ دیکھتا جائے گا ماں کی اس حرکت کو، تو ایک دن وہ دور نہیں ہے کہ بچہ بھی ماں کے بغل ایک کتاب لائے گا اور کھول کر کے بیٹھ جائے گا، اسے پڑھنا آئے یا نہ آئے لیکن ماں کی ایک ایک ادا کو بچہ اپناتا ہوا چلا جائے گا۔ اس طرح سے اگر مائیں گھر میں کرنے لگے گی تو ہمارے بچے قرآن کے قاری بنے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور آج ہمارا جو نوجوان معاشرہ ٹائم ہو رہا ہے میرا، لیکن تھوڑی سی بات اور سن لیں۔